والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا، وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ کربلا کی بارگاہ میں ہماری آج کی یہ مجلس، ہماری آج کی یہ محفل میرا مالک قبول فرمائے۔ شہزادی بہن ہمارے اس عرصے کو قبول و منظور فرمائے۔ جن برادران کی طرف سے آج کی یہ مجلس سے عطا ہے، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بادشاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب اور اس وقت جتنے بھی شرکا امام بارگاہ میں موجود ہیں اور جتنے بھی ناظرین اس مجلس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میرا مالک ان تمام کو رزق معرفت اور رزق ولایت نصیب فرمائے۔ مومنات عالین ہیں، بالخصوص ایک مومنہ سیدہ ام رباب نسبی، ایک مومنہ سیدہ فریحہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنات اور جتنے بھی مومنین پوری دنیا میں بیمار ہیں، میرا مالک آج کی شب انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اولاد ہیں، میرا مالک انہیں نیک کامل الخلقت امیر المومنین کی ولایت پہ قائم اور امام حسین کے عزادار ماتمی بیٹے عطا فرما۔ میرا مالک ہمیں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، ہمیں بلد عصر کا انتظار نصیب فرما، بعد از نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، اور بعد از نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا دے مل کے آواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، آج کا دن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 28 رجب المرجب، لیکن میں ہمیشہ آج کے دن کو یوم انکار کہا کرتا ہوں۔ آج کا دن ہر دور کے یزید کے انکار کا دن ہے۔ جب امام حسین کریم کربلا کی جو مکہ سے روانگی ہے، یہ روانگی دراصل ہر دور کے یزیدیت کے چہرے پہ تماچا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو ملعون ولعن اللہ ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جو جملہ کہا تھا، وہ جملہ آج بھی تاریخ کے کانوں میں ویسے ہی گونج رہا ہے، اپنی اسی گرج کے ساتھ کہ جب کریم کربلا سے سوال بیعت کیا گیا تو میرے شہنشاہ نے، میرے بادشاہ نے جو جواب دیا، وہ جواب اتنا مدلل تھا، وہ جواب اگر الفاظ کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ بڑا مختصر سا جواب تھا۔ اتنا مختصر جواب اتنے بڑے خط کے مقابلے پہ تاریخ میں اتنا اہم ہو گیا کہ ایک بہت طویل خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا، اور پڑھنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ جتنی طویل اس خط میں گفتگو ہے، کریم کربلا اتنا طویل جواب دیں گے۔ لیکن کیا کہنے صاحب بیٹے کے امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا، وہ جواب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں تو جواب قبول کیجئے گا کہ کریم کربلا میرے شہنشاہ کی آواز آئی، اس سے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جواب اتنا بڑا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کر سکتا۔ کریم کربلا یہ کہہ سکتے تھے کہ اسے لکھ دے کہ میں حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کروں، لیکن اگر میرے شہنشاہ یہ کہتے تو آج محمد لکھ دیتا کہ صرف حسین ابن علی
حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جواب اور مستقبل کو اپنے اندر سمے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا نا مجھ جیسا، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین اپنے دور کا علی ہے. حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اگلا جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، امام حسین نے کہا اسے کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے، کیا بات. بے شک کربلا نے جواب دے دیا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جواب حسین نہیں تھا، یہ مذہب جعفریہ کا ایک ایسا قانون بن گیا کہ حسین ابن علی نے کہا اب جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے، اور جو بھی ہر دور کے حسین سے بیعت مانگے. آج مورخ یہ لکھتا ہے، آج 28 رجب ہے، آج مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے اسکالر سے پوچھئے گا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، 26 رجب کو کریم کربلا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے انکار کیا تھا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام حسین کا جو انکار تھا، آپ اس انکار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو چاہے وہ کسی بھی مکتب، کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی نظریہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ مسلمان ہو کے ضرور کہے گا کہ حسین ابن علی کا یہ جواب بڑا ٹھیک تھا. کریم کربلا نے یہ بالکل ٹھیک کہا تھا، حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب میرا ایک طالب علم اور ایک ماتمی عزادار ہونے کی نیت سے سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امام حسین کو بیعت کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہاں پر ایک ایسا جواب دیا جاتا ہے جس جواب کو کم از کم میں اپنی ذاتی حیثیت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید گنہگار تھا، یزید شرابی تھا، اس لیے حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا. میں 28 رجب کو اس لائیو مجلس میں یہ عقیدہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یزید متقی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے، یزید تہجد گزار ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین علیہ السلام نے کردار کی وجہ سے انکار بیعت کیا تھا. حسین ابن علی کے سامنے کوئی کسی بھی روپ میں ہوتا، حسین ابن علی ہر صورت میں انکار کرتے تھے، کیونکہ حجت کبھی بھی کسی غیر کی ہاتھ میں بیعت نہیں کرتی. تو آج ہر ایک مورخ یہ لکھنے کے لیے تیار ہے کہ حسین حق پہ تھے، یزید غلط تھا، یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی. تو بات کو تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اس کا مطلب جو حسین سے بیعت مانگے اگر وہ غلط ہے تو پھر جس نے علی سے بیعت مانگی تھی وہ بھی غلط ہے. کیا بات ہے، یہ دو کردار نہیں تھے. یہ نہ سمجھیے کہ ایک طرف حسین علیہ السلام تھے اور ایک طرف لعن اللہ یزید تھا. یہ دو کردار نہیں تھے، یہ دو نظریات تھے جو آمنے سامنے کھڑے تھے. ادھر خلافت کا نظریہ کھڑا تھا، ادھر امامت کا نظریہ کھڑا تھا. خلافت چاہتی تھی کہ امامت میرے ہاتھ میں بیعت کر لے. جو ہاتھ بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے دادا ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا. اور جس سے بیعت مانگی جا رہی تھی ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے. اگر حسین معاذ اللہ بیعت کرتے تو کیا تاریخ یہ لکھتی کہ حسین نے بیعت کر لی؟ تاریخ لکھتی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے زمانے کو بتا دیا یہ حسین کا ہاتھ نہیں، انبیاء کے وارث کا ہاتھ ہے. لیکن میں کیونکہ میرا تعلق ہسٹری کے ساتھ اور میں ہمیشہ تاریخ کے اچھوتے زاویے قوم کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں، تو 28 رجب کو صرف یہ سوچ کے نہیں مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، امام حسین روانہ ہوئے. پہلا سوال آج کے دن میں امت مسلمان کے سامنے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں بتائیں کہ آخر یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی کیوں تھی؟ یزید میں اتنی جرت کیسے آئی؟
اس میں اتنی ضرورت آ گئی کہ اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مانگی تھی. کیا بات. بے شک ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. مجرم صرف یزید نہیں تھا. ظلم صرف اکیلے یزید کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے اس سے پہلے کس نے کس دور کے معصوم سے بیعت مانگی. اس کا مطلب ہے کہ جس نے جس دور کے معصوم سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا. بے شک بے شک. بے شک امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور انکار بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا. امام حسین نے کہا اسے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سفر امام حسین کو میں ہمیشہ فضائل کی صورت میں پڑھا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ سفر شروع ہوا یہ سفر فضائل حسین کا سفر. امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے. حسین مدینہ سے جو چلے تو میں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے چلنا اس انداز میں نہیں پڑھوں گا. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو بنی ہاشم کے پورے جاہ جلال کے ساتھ امام حسین والد مکہ ہوئے. امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو انکار کرتے ہیں. 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں اور شعبان کی ابتدائی راتوں میں امام حسین مکہ میں داخل ہوتے. امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا, مکہ میں قیام کیا. اور یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا یہ کسی مسلمان کے گھر مہمان نہیں بنے, کسی صحابی کے گھر مہمان نہیں بنے, بلکہ مکہ میں اپنی نانی ملکۃ العلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل کا دروازہ کھولا. کریم کربلا وارث بن کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رکے. گھر میں رکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شعبان کو امام حسین علیہ السلام پہنچ جاتے مکہ اور امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں رکتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ حج کے لیے. انتظار حج کیا جاتا ہے کیونکہ آج کی مجلس جو ہے یہ فلسفہ سفر حسین ہے, تو اس لیے میں اس کے اسرار پڑھنا چاہتا ہوں, اس کی معرفت پڑھنا چاہتا ہوں کہ کریم کربلا کے سفر میں کیا کیا اسرار. بسم اللہ. اب میں آپ جتنے بھی سامعین اس وقت اس مجلس میں تشریف فرمائے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو علم امامت, کیونکہ حجت کا علم اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے, علم توحید ہے, ان کے پاس علم کل ہے. جب امام حسین کریم کربلا مدینہ سے چلے تو وہ جانتے تھے کہ میں نے حج کے مناسک ادا نہیں کرنے. جب وہ یہ جانتے تھے کہ میں نے مناسک حج ادا نہیں کرنے تو انہوں نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ کریم کربلا آخر حج کا انتظار کر کیوں رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے اور مکہ پہنچ کے مسلسل شعبان, رمضان, شوال, ذوالحجہ, ذی الحجہ کریم کربلا مکہ میں رہتے. صرف انتظار کیا جاتا ہے کہ حجاج پوری دنیا سے اکٹھے ہوں. کیوں؟ کیا امام حسین علیہ السلام نصرت چاہتے تھے کہ کوئی بہت بڑا لشکر لے کے چلو؟ تو لشکر لینے کے لیے تو کریم کربلا مدینہ سے لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں. لشکر کے لیے تو کریم کربلا اپنے 72 ساتھیوں کو پہلے ہی تلاش کر چکے تھے. تو جب لشکر کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کریم کربلا نے حج کے اجتماع کا انتظار کیوں کیا؟ صاحبان گرامی قدر, امام حسین علیہ السلام دنیا کو حجت کی اور امامت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے کہ جس امامت کو دور امیر المومنین سے کمزور کرنے کی کوشش کی اور شام میں بنی امیہ کے نمک حراموں نے امام حسن کے دور میں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. کریم کربلا بتانا چاہتے تھے کہ یہ امامت کتنی طاقتور بن کے ابھر رہی ہے. امام حسین نے تمام حجاج کرام کا انتظار کیا. جب تمام حجاج کرام آ گئے تو کریم کربلا نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا طواف کعبہ شروع ہو چکا؟ جب رسول اللہ طواف شروع ہو چکا. اب کریم کربلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین مکہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر سے نکل کے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. اگر آپ اپنے ذہنوں میں تصویر بنائیں تو تصویر بڑی کمال بننے لگی ہے. کریم کربلا کعبہ کی طرف جا رہے تھے. نہیں, میں لفظ تبدیل کرتا ہوں, کعبہ کعبے کی طرف جا رہا تھا. کر دیتا ہوں کہ کعبہ آج اپنے حج کے انتظار میں تھا, آج کعبہ اپنی عبادت کے انتظار میں تھا. کریم کربلا کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. یہ قدم حسین تھے جو کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. کریم کربلا نے پہلا طواف کیا,
دوسرا طواف کرنے کے بعد کریم کربلا نے اپنے صحابہ کے لشکر میں سے دائیں طرف چلتے ہوئے سرکار حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا. صرف حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا. عباس نے کریم کربلا کی آنکھ کے ابرو کے اشارے کو سمجھا. امام حسین اپنے زبان میں مبارک سے بولے نہیں, ابھی لبائے مبارک کھلے نہیں, صرف ابوالفضل عباس کو دیکھا اور حضرت عباس نے لشکر سے کہا حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دیا جائے, حسین چاہتے ہیں کہ احرام کھول دیا جائے, حسین چاہتے ہیں کہ احرام کھول دیا جائے. اے ابوالفضل عباس شہنشاہ, ابھی تو میرے کریم نے حکم نہیں دیا, آپ نے ابرو کا اشارہ سمجھ لیا. فرمایا جو مشیت کو وحی کو حسین کے چہرے سے پڑھے اسے تو عباس کہتے ہیں, جو خدا کے ارادے کو حسین کے چہرے سے پڑھ لے اسے عباس کہتے ہیں. کریم کربلا نے اتنا کہنا تھا, یہ حضرت عباس نے طواف کعبہ کو رکوا کے دنیا کو بتا دیا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. پھر کعبے کے گرد چکر کاٹنے کا نام حج نہیں, اطاعت حسین کا نام حج. یہ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے طواف کعبہ کو رکوایا. جب طواف کعبہ کو رکوایا تو حجاج کا ایک رش تھا جو طواف کر رہا تھا, انہوں نے رکا ہوا طواف دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا, فرزند رسول نے کعبہ کا طواف رکوا دیا, حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کریم کربلا نے کیوں سرکار ابوالفضل عباس کو دیکھا اور کہا عباس اب یہاں خطبہ چاہیے. عباس خطبہ دینے کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. وہ علی تھے جن کے لیے غدیر میں پالان کا ممبر بنایا گیا تھا, یہ عباس ہے جس کے خطبے کے لیے کعبہ کی چھت کو سجایا گیا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے. میں لفظ تبدیل کروں گا اگر آپ لفظوں کو قبول کریں. کعبہ کی چھت میں عباس کے پاؤں کے تلووں کو چوما. عباس خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تھے, حاجی طواف کریم کربلا دور کھڑے تھے. میں پھر لفظ دہراؤں گا, حاجی طواف کر رہے تھے, عباس کعبہ کی چھت پہ تھے, حسین دور کھڑے. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا, عباس حسین کو دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے جی, کیا کہنے حاجی منتظر تھے کہ طواف شروع ہو, کعبہ منتظر تھا عباس خطبہ شروع کرے, عباس منتظر تھے کہ حسین امر کرے. کیا کہنے کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ آ گیا, سکوت طاری ہو گیا. صرف طواف کعبہ نہیں رکا, عرش کا نظام رک گیا, فرش رک گیا, کائنات میں ہو کا حال ہو گیا. کون بولنے لگا ہے؟ جس کے لہجے سے پورا عرب ڈرتا ہے. ابوالفضل عباس بولنے لگے, اور بول بھی کہاں رہے ہیں؟ کعبہ کی چھت کے اوپر. کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے جو خطبہ دیا, وہ خطبہ میری تسبیح ہے, وہ خطبہ آج بھی تاریخ میں چمک رہا ہے. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. اب ذرا اشارہ سمجھیں گے تو آپ کی مجلس کا لطف آ جائے گا. اسی ایک اشارے پہ پورا خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلے جملے پہ آپ اشارہ سمجھ کر لطف آ جائے گا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے 3 اشارے کی, وہ 3 اشارے سمجھیے گا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یہ بھی 13 رجب گزری ہے, 13 رجب گزرنے کے بعد پھر بھی جملے کا لطف نہ آئے. سرکار ابوالفضل عباس کہہ رہے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. اگر سامنے آپ میں سے کوئی حاجی بیٹھا ہو تو اس بات کا گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک نبی کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں, جسے نشان مقام ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں,
اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ابراہیم کے قدم کعبے کے لیے باعث برکت ہے. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہا جو کعبہ سے قدموں کے ساتھ برکت لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کے قدموں سے کعبہ برکت لے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کیا بات ہے. تعریف اس اللہ کی، ہم اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کا اگلا جملہ سنیے گا. حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو اینٹوں کا ایک مکان تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. اس کی طرف سجدہ ہونے کی وجہ ہم ہیں. کعبے کو سجدہ کعبے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کعبے کو سجدہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. میں حوالہ نوٹ کروانے لگا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا. کتاب کا نام جنت الماوا، مذہب جعفریہ کی معتبر کتاب ہے. درس خارج پڑھنے والے علماء سے بھی جا کے پوچھیے گا، وہ بھی جنت الماوا کا انکار نہیں کریں گے. جنت الماوا میں حاشم بہرانی جو روایت لکھی وہ پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے توجہ صرف کعبہ کی طرف کرے، روایت سنیے گا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا جنت الماوا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اس کی توجہ صرف کعبہ کی طرف تو سمجھو کہ وہ بت پرستی کر رہا. کیا بات. کعبہ تو پتھر کا گھر ہے. اگر آپ نے پتھر سمجھ کے سجدہ کیا تو سمجھو تم نے بت پرستی. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرتی ہے دو چیزیں، ایک بدن بیٹھتا ہے اور روح رکعتیں بناتی ہے. بدن کا تعلق مٹی سے ہے، روح کا تعلق نور سے ہے. انہوں نے کہا اگر عبادت کرنے والی دو چیزیں ہیں تو سامنے بھی دو چیزیں ہونی چاہیے، سامنے بھی ایک بدن ہونا چاہیے، ایک نور ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا جب کعبہ کی طرف سجدہ ہوتا ہے تو بدن کو سجدہ کرتا ہے اور روح اس نور کو سجدہ کرتا ہے جو کعبہ میں کچھ کرتا ہے. بدن کو سجدہ کرتا ہے اور نور کو سجدہ کرتا ہے جو کعبہ میں اترا تھا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا یہ تو صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو ایک مکان تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ سرکار حضرت ابوالفضل عباس کے چہرے پہ حیدری جلال آیا. حیدری جلال میں آ کے حضرت ابوالفضل عباس نے یوں کعبہ کی چھت سے زمین پہ چلتے ہوئے حاجیوں کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو. میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں یہ حضرت ابوالفضل عباس آپ کنہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، یہ تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں. سرکار حضرت عباس نے کہا آج میں کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے انہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہوں جن کے دلوں سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، جن کے دلوں سے علی نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے. اللہ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری تلواریں حسین کو واپس بھیج رہی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے چاہا کہ حسین اللہ کے گھر کا حج نہ کرے؟ اگر وہ چاہتا کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا آتا. بے شک بے شک. یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ چل کے کعبہ کی طرف آ گیا، ورنہ کعبہ خود چل کے حسین ابن علی کے پاس. کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا کہ تم حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا. تم حجر اسود سے عزت لیتے ہو، حجر اسود میرے مولا سے عزت لیتا ہے. تم زمزم سے احترام لیتے ہو، زمزم میرے مولا کے قدموں سے احترام. کریم کربلا کا انکار بیعت کا تھا. بیعت سے حسین ابن علی نے جو انکار کیا وہ آج کے دور کا فلسفہ ہے کہ ہر دور کے دل میں حسین رکھنے والا کبھی بھی کسی بھی غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے. بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت
بیعت کہتے ہیں بیع سے نکلا ہے، خرید اور فروخت۔ بیعت ہوتی کیسے؟ بیعت ایسے نہیں ہوتی، یہ بیعت کا طریقہ سقیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ امامت میں بیعت کا طریقہ یہ ہے، پہلی دفعہ سقیفہ میں بیعت ایسے ہوئی تھی اور غدیر میں بیعت ایسے ہوئی تھی، کیا بات۔ اور جب رسالت امام نے بیعت کروائی تھی غدیر میں اور امیر المومنین کی، تو بیعت اس انداز میں ہوئی تھی کہ یوں چھوٹی انگلی سے ہاتھ رکھ کے انگوٹھے پہ آ کے ہاتھ کو ختم کر۔ اس کا مطلب کیا؟ آخر یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اقرار ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، وہ ہم زبان سے کرتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہے۔ اگر آپ نے بیعت کرنی تھی تو بیعت زبانی کیوں نہیں کرنی؟ اس میں یہ ہاتھ کا ہاتھ کے ساتھ ملانے کا فلسفہ کیا ہے؟ بیعت کہتے ہیں خرید فروخت، بیچنا۔ اس میں 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں، 5 خریدی جاتی ہیں۔ کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ بیعت کر رہا ہے وہ جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ حجت کو بیچ دیتا ہے، کیا بات۔ اور حجت کو اس کے بدلے میں رزق، عزت، مغفرت، آخرت اور معرفت یہ دے دیتا ہے۔ بیچنا، 5 کو لینا، اس سے بیعت کرنا۔ 5 بندے کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو، فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ بھائی کوئی ان میں سے 5 چیزیں بیچ سکتا ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم بیعت کرتے ہیں۔ جان ہمیشہ حجت کے حوالے کی جاتی ہے، نفس ہمیشہ معصوم کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں معصوم کے علاوہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ہمارا نفس نہیں خریدتے، یہ تو ایک رات کے لیے سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ یہ خریدنے پہ آئے تو یہ توحید کو خرید لیتے ہیں۔ 5 چیزوں کا بیچنا، 5 چیزوں کا خریدنا، اس کے بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کا فلسفہ عام نہیں ہے، بیعت کا فلسفہ اہم ہے۔ بیعت کا آغاز جو ہے یہ حجت کے دور سے کب ہوا؟ رسالت امام نے بھی کلمہ پڑھوایا تھا، بیعت نہیں کروائی تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے دور رسالت میں بیعت ثابت کی، جو بھی آتا تھا کافر مسلمان ہوتا تھا اسے کلمہ پڑھوایا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں بیچ رہا ہے یہ نبوت کا اختیار نہیں، یہ ولایت کا اختیار۔ کیا بات، کیا کہنے۔ سرکار امیر المومنین کی 18 ذی الحجہ میں جو بیعت ہوئی ہے، اس بیعت سے باقاعدہ جتنے مرد آتے تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ بیعت کا سلسلہ اتنا عام ہے کہ جب امام الرشید بابا نے سرکار امام رضا شہنشاہ کی بیعت کروانا چاہی تو اس نے کہا کہ بیعت کروائے، تو مولا کو بٹھایا گیا تخت پہ کہ آپ کی بیعت کروائیں گے۔ تو جب امام کی بیعت ہو رہی تھی تو لوگ آ رہے تھے، تو لوگ آ کے تو جو بھی آتا تھا وہ انگوٹھے سے بیعت شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ ختم کرتا تھا۔ کتنی بیعت ہوتے ایک شخص آیا جس نے عرابی تھا، جس نے چھوٹی انگلی سے بیعت کر کے انگوٹھے پہ ختم کی۔ امام نے مسکرا کے فرمایا پہلی بیعت اب ہوئی۔ رشید نے کہا لوگ بیعت کر کے چلے گئے، امام نے فرمایا تم نے غدیر کے بعد بیعت کا طریقہ ہی بھلا دیا مسلمانوں، ان کا بیعت کا طریقہ ہی غلط ہے۔ امام نے فرمایا کہ بیعت اس انداز میں نہیں ہوتی۔ امام نے مامون کے دربار میں کھڑے ہو کے بیعت کا طریقہ بتایا، جب کہا تو امام الرشید فوراً اپنی خجالت میں اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں، آپ ہمیشہ ہر جملے میں ہماری تضحیق کو توہین کرتے ہیں، ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے، ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم ایسے بیعت نہیں کروائیں گے، ہم ایسے بیعت کرواتے ہیں۔ امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا۔ امام نے کہا تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کر سکتی، امامت کسی کے آگے یوں نہیں۔ اس نے کہا ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے، کیا ایسے بیعت کروانے میں اور ایسے بیعت کروانے میں کوئی قرآن میں فرق ہے؟ امام نے فوراً وہیں پہ قرآن کی آیت پڑھی۔ امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا یا تو اللہ فوق بأیدیہم،
اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ میں بیعت نہیں کرواتے, ہم اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرواتے ہیں. یہ ہماری بیعت نہیں, یہ دراصل ہمارے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت. یہ ہم نے بیعت نہیں کروائی. یہ جو کہا جاتا ہے بیعت رضوان کے درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی نے بیعت کروائی تھی, اس بیعت کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ نبی نے اللہ کی بیعت کروائی تھی, حجت اپنی بیعت کروائی. اور بیعت اس ہاتھ کے ساتھ یوں ہوتی. اب اگر میں ایک جملہ خطابت کا کہوں تو میرا خیال وہ آپ قبول کریں گے. بیعت ایسے ہوتی ہے. اب پتہ چلا کہ ہم علم پہ پنجہ کیوں لگاتے ہیں. علم پہ ہاتھ ہے, یہ دراصل آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. بے شک کیا بات ہے. آپ اٹھا کے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کی حجت کی بیعت کر چکے ہیں, اور جو حجت کی بیعت کر لے وہ کبھی بھی مولوی کے ہاتھ کو نہیں چھوٹ سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں. آج 28 رجب آج کے دن کم از کم مولوی اور شیعہ قوم کو یہ فلسفہ سمجھا دے کہ امام حسین ابن علی نے کیا کہا تھا. حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں بیعت نہیں کروں گا. امام حسین نے کہا مجھ جیسے ہی بیعت نہیں کرے. اے کریم کربلا, آپ نے یہ جملہ اتنا بڑا کہہ دیا. امام حسین نے کہا نہیں کروں گا. یہ نہیں حسین ابن علی کی نہیں تھی. کیا کہنے اس نہیں کے. اگر آپ اس کی معرفت میں جائیں, اس کے اسرار میں جائیں, تو یہ نہیں حسین ابن علی بن 26 رجب کو کہی, یہ نہیں حسین نے اللہ سے خرید لی تھی. اب ایک لمحے کے لیے آپ بالکل مبہوت ہو جائیں گے. آپ ایک ایسی وادی میں چلے جائیں گے جس فلسفے کو میں لے کے چلنے لگا ہوں. اللہ کے پاس ایک حسن ہے نام نہیں. لا الہ الا اللہ, جہاں بنیاد میں ابتدا ہے لا نہیں. یہ اللہ کا حسن, یہ توحید کا حسن تھا. توحید نہیں, یہ نہیں دین ہے. ہر نبی ہاں کے سودے کرواتا رہا. اور اہل علم آپ تشریف فرمائے, اگر آپ ایک اہل زبان بیٹھا ہو, کائنات میں مشکل ترین کام ہے نہیں پہ قائم رہنا. کیا بات. ہاں والے لوگ آپ کو بڑے مل جائیں گے, بہت لوگ ملیں گے جو ہاں میں ہاں ملا. آپ ہاں کہہ رہے اور کوئی سامنے نہیں کہے, یہ بڑی ضرورت کرنا. اور جہاں سب ہاں کہہ رہے ہو وہاں ایک نہیں کہے. اب آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ بات کہاں سے نکل کے کہاں پہنچنے لگی. کائنات میں کوئی بھی اللہ کو نہیں مان رہا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ ہے. اس نے سب سے پہلے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, میرے سوا کچھ نہیں. یہ اس نے پہلی بار نہیں کہا. یہ نہیں بڑی مشکل تھا. آہستہ 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 لوگوں نے اس نہیں کو تسلیم کیا اور دہرانا شروع کیا, لیکن پھر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کہے. یہ نہیں کہنے کے لیے اللہ ہونا ضروری تھا کہ بھئی اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں, وہ کسی کا محتاج ہی نہیں, اسے کوئی نام ہی مانے, وہ پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں نہیں لا نہیں نہیں نہیں. آج 28 رجب ہے, 1.25 لاکھ انبیوں سے گزر کے حسین کے پاس ایک ایسا اختیار آیا, حسین نے اللہ سے اللہ کی نہیں. نہیں, یہ نہیں مدینہ سے لے کے حسین چلے. اب اگلا لفظ کہوں گا, اس لفظ میں اتنا لمبا سفر ہو جائے گا کہ کاش ایک اشرا ہوتا اور پورا اشرا صرف نہیں میں پڑھا جاتا.
اور یہ فقراء کا فقیروں کا بہترین موضوع ہے. اس پہ کتنی سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے کہ حسین نے جب یہ نہیں کہا 26 رجب کو نہیں کہا 28 رجب کو وطن چھوڑا 2 محرم کو کربلا محلہ پہنچے 2 محرم کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کی نہیں 72 لوگوں نے خرید. معزز سامعین فلسفہ کریم کربلا کو سمجھیے گا, فلسفہ حسین ابن علی سمجھیے گا. حسین سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حسین سمجھنے کے لیے دانتوں کو پسینہ آتا ہے کہ بندہ حسین کے فلسفے کو سمجھے. امام حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, لشکر کی ضرورت نہیں تھی, حسین نہیں والے لوگ ڈھونڈ رہے تھے جن پہ نہیں کہنے کا حوصلہ ہو. اب دنیا کا دستور ہے کہ کسی جنگ میں جاؤ تو طاقتور کو لے کے جاؤ, ایسے کو لے کے جاؤ جس کو جنگ کرنے کے طریقے آتے. لیکن کریم کربلا کیا کر رہے تھے, کہیں سے 70 سال کا ضعیف تھا, کہیں سے 55 سال کا اٹھا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا لشکر تیار ہو رہا ہے, لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ کریم کربلا کیا کر رہے ہیں. کریم کربلا نہیں کی تسبیح پرو رہے تھے. بات آگے بڑھاتے ہیں. 2 محرم کربلا پہنچے اور نہیں 72 تسبیح کے دانے پورے ہو گئے. حسین نے تسبیح کو بند کر, سبحان اللہ. 71 دانے ہوئے تھے, ابھی 1 دانے کی گنجائش تھی. حسین کو پتا تھا کہ 1 دانہ آخری رات آئے گا. کیا بات. اب دنیا کو دکھا تھا کہ لوگوں کے لشکر میں, انبیاء کے صحابہ میں, ہر ایک کے ساتھیوں میں اور حسین کے ساتھیوں میں فرق کیا ہے. ہر ایک نبی کے پاس ہاں کہنے والے تھے, حسین کے پاس نہیں کہنے والے. کیا بات. آپ کی گہرائی میں جائیے گا تو پھر آپ بولیے گا. حسین ابن علی نے نہیں کیسے اختیار کی. اب ادھر سے پوری شیطانی طاقتیں آ گئی کہ ہم کسی طرح حسین کی نہیں کو تو ہاں میں نہیں بدل سکتے, لیکن کم از کم حسین کے ساتھیوں کی نہیں کو تو ہاں بدلے. یہ تو ایمان نہیں ہے نا, یہ تو معصوم نہیں ہے, تو ان کی نہیں کو ہاں میں بدلے. لیکن بہتے دریا پہ حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھی بٹھا, بہتے دریا پہ حسین کے ساتھیوں پہ پانی بند کیا گیا. پیاس آئی, انہوں نے نہیں چھوڑا. میں قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 3 دن پانی بند رہا ہو, حسین کے ایک نوکر نے دریا کی طرف دیکھا بھی ہو. دریا ترس رہا تھا کہ حسین کے نوکر مجھے دیکھیں. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں تھا کہ وہ شدت پیاس سے پریشان تھے. ایک نے تو حسین ابن علی سے نہیں کہا. حسین کے نوکروں کے پاس اختیار تھا, وہ ٹھوکر مار کے چشمہ بھرا تھا. بے شک انگلی کے اشارہ کرتے دریا رستہ بناتا ہوا ان کے قدموں میں. بے شک. لیکن یہ عشق کا قانون ہے. آپ بھوک میں مبتلا ہو, آپ کو بہت بھوک لگی اور اچانک اللہ نہ کرے کسی ایسے پیارے کی کوئی ایسی خبر مل جائے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھوک میں وہ محبت غالب آ جائے. ان کے اوپر حسین غالب ہی اتنا تھا کہ بھوک اور پیاس تو کوئی مان نہیں رکھ رہی. ادھر سے پیاس, ہمیں فضائل پڑھ رہا ہوں, پیاس ہے, انہوں نے نہیں چھوڑی. بھوک آئی, نہیں چھوڑی. بہادروں کا لشکر نیزے لہرا رہا تھا, یہ نہیں چھوڑے. وہاں موت سے ڈرایا جا رہا تھا, یہ نہیں چھوڑے. جب پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے دیکھ لیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں, کوئی بھی ایسا لالچ نہیں ہے جس سے حسین کے ساتھی نہیں چھوڑا. اب شب عاشور آ گئی. میں فضائل پڑھ کے بڑا بہترین جملہ دینے لگا, مگر آپ توجہ فرمائیں.
کریم کربلا نے جب شب عاشور آئی تو امام حسین نے ایک خیمے میں اپنے سارے موقع اکٹھے کیے. حسین نے کہا میں 2.5 سال میں ان کو لے کے نکلا ہوں. کوئی کسی قبیلے کا اٹھایا, کوئی کسی وادی سے بلایا, کسی کو کسی کی قبیلے سے اٹھایا. میں نے اکٹھے کرتے 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 یہ 72 نہیں کے لوگ تیار کیے ہیں. حسین ابن علی کا میں ان کو ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ اپنی نہیں میں کتنے قائم ہیں, یہ اپنے نہیں میں کتنے پورے ہو چکے ہیں. کریم کربلا نے کہا کہ یہ بھوک کا لالچ, یہ پیاس کا لالچ, یہ تلواروں کا خوف, یہ نیزوں کا ڈر, ان کو نہیں کچھ بھی کہہ سکا. تو حسین ابن علی نے کہا چل ایک کوشش میں کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اپنی نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. میری اس بات پہ مناظرہ رکھیں, مکالمہ رکھیں, مباہلہ رکھیں. یہ کائنات کے پہلے لوگ تھے جو جنت سے خریدے نہیں. کیا بات. جی جی. ہر ایک نبی نے وعدہ کیا تھا میں جنت دوں گا, لیکن تم مرنے کے بعد. حسین نے کہا اب بھی دوں گا اور پھر بھی دوں گا. انہوں نے کہا نہیں. اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ 72 انسان ہے, یہ 72 انسان نہیں تھے, یہ 72 سانچے تھے جو کربلا میں رکھ رہے. اب جملہ کو میں نے جملہ پوری دنیا میں پڑھا اور پوری دنیا میں نے جملے کی تعداد لی ہے, تو آپ احرام سے بھی دعا ضرور وصول کروں گا. اللہ کی کائنات میں اتنے بڑے کاریگر کا نام حسین ہے, واحد حسین ہے جن کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے جس میں یہ انسان ڈالتے ہیں علیہ السلام نکال ہوا ہے. کسی نبی کے پاس یہ سانچہ نہیں, کسی نبی کے پاس نہیں. ہر نبی رضی اللہ بتاتا ہے, حسین علیہ السلام بتاتا ہے. نبی کے پاس بھی جتنے رضی اللہ بنتے ہیں, حسین علیہ السلام نے کوئی رضی اللہ نہیں کیا, حسین نے سارے علیہ السلام. کیا کہہ بہت خوب. اب علیہ السلام بنانے کا طریقہ بتاؤں. علیہ السلام اللہ بنا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت کرتے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے. علیہ السلام اسے کہتے ہیں جسے اللہ سلام کرتا ہوں. جملے پہ آپ رک جائیں تو اس جملے کا نشہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ گھنٹہ آپ کو ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ سلام کرے. کیا بات. اللہ سلام کرے انہیں علیہ السلام کرے. یہ سلام کرنے کے لیے کچھ روحیں بنانی تھی, تو اس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک نظر دوڑائی, تو اس نے صرف 1.25 لاکھ روحیں چنی. میں نے کہا صرف یہ 1.25 لاکھ ہو جنہیں سلام کروں گا. 1.25 لاکھ روحیں اس نے علیحدہ کر دی کہ بس تم ہی علیہ السلام ہو. اس نے ابتدا سے نظر کر کے انتہا تک صرف 1.25 لاکھ علیہ السلام کیے. حسین نے 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک 72 علیہ السلام کر دیے. اب اللہ کے علیہ السلام اور حسین کے علیہ السلام میں فرق بتاؤ. وہ جو علیہ السلام بناتا ہے وہ پہلے صلب دیکھتا ہے, رحم دیکھتا ہے, اسلاب دیکھتا ہے, شجرہ دیکھتا ہے, پھر ان میں سے کسی کو نوازتا ہے, پھر علیہ السلام دیکھتا ہے. حسین نے نہ قبیلہ دیکھا, نہ قوم دیکھی, نہ رنگت دیکھی. حسین ایسے علیہ السلام کیا. میں ایک جھلک بتاؤں گا کہ کیسے علیہ السلام کیا. اگر صرف ایک مجلس ایسی پڑی جائے جس میں بتایا جائے کہ حسین کے اصحاب جو تھے ان کا سٹیٹس کیا تھا, وہ کیا تھے, تو بڑی کمال ہو. میں ایک ہی جملے میں بتا دیتا ہوں کہ کریم کربلا کے لشکر میں 10 محرم کو ایک ایسا شخص آیا ہوا تھا جو محبت امام حسین ابن علی میں نہیں آیا تھا. یہ اپنے مالی کے ساتھ آیا تھا, اور اس اپنے مالی کا نوکر نہیں تھا, اس کے گھوڑے کا نوکر تھا. اس کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا, اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالتا تھا, گھوڑے کو ساتھ لے کے چلتا تھا. مذہب کے اعتبار سے مسیح تھا, عیسائی تھا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا. اپنے
علی کے ساتھ کربلا پہنچ گیا. جب کربلا میں مالک نے نصرت حسین کا وعدہ کر لیا تو وعدے قلبی کے وعدے کے ساتھ اس نے اسے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو وطن واپس چلا جا، کیونکہ میں تو حسین کی محبت میں قربان ہونے لگا ہوں. یہ شب عاشور حسین علیہ السلام کے خیمے کی پشت کی جانب سے روتا ہوا گزرا. اس کے رونے اور سسکیوں کی آواز کریم کربلا نے سن لی. حسین نے خیمے کی پشت سے کپڑے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کے حسین نے کہا روتا ہوا میرے خیمے کی پشت سے کیوں گزر رہا ہے؟ حسین کا سرکار آپ کو زحمت بھی دینا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے نوکر کا غلام ہوں، اس نے مجھے آزاد کیا ہے تو میں بدل جا رہا ہوں. حسین نے کہا آزادی ملنے کے بعد رو رہا ہے؟ اس کا رو اس لیے رہا ہوں کاش وہ مجھے آزاد نہ کرتا اور میں بھی کلام کی محبت میں قربان ہو جاتا. حسین ابن علی وہیں پر رکے. حسین نے کہا اس کے دل میں حسین کی چاہت آئی ہے. حسین نے کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کا. حسین نے پردہ نیچے گرا کے کہا وہ بھی علیہ السلام ہے، کل سے تو بھی علیہ السلام. محبت نے تجھے کہاں جا کے کھڑا کر دیا. اب نہیں، کب وقت زیادہ ہو گیا، بڑی جلدی ختم کرو. حسین ابن علی نے کہا نہیں. 72 نے کہا نہیں. حسین نے کہا جنت لے لو، انہوں نے کہا نہیں. حسین نے کہا موت ہے، ہٹ جاؤ، نہیں. زندگی بچاؤ، نہیں. اب یہ نہیں تیار ہو گئی تھی. اب حسین کو خبر ہو گئی کہ میرے بابا علی کے پاس ضرور علی بھی قیام کرتے ہیں اگر ایسے نہیں والے ہو، ضرور امام حسن قیام کرتے ہیں اگر ایسے نہیں والے ہو. حسین نے کہا میں نے نہیں کی بنیاد ایسی رکھ دی ہے کہ اب آنے والی ہر دور کی حجت کے ساتھ میں نہیں والے لوگ ہی رکھوں. 10 محرم 61 ہجری میں فضائل پڑھنے لگا اور آخری جملہ فضائل کا پڑھنے لگا. یزیدی طاقتوں نے پوری کوشش کی کہ آج 10 محرم کو حسین کی نہیں خاموش ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا. آج نہیں کا آخری دن ہے، پھر آج کے بعد ہاں ہی ہاں ہوگی، جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا وہ زندہ رہے گا. آج حسین کی نہیں خاموش ہو جائے گی. 10 محرم شب عاشور کا دن امام حسین نے کربلا کی ریت کائنات میں بکھیر دی. ایسی بکھیری کہ وہ نہیں ایسی کائنات میں بکھری، وہ نہیں ایسی نکھر کے کائنات میں بکھری، وہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی، وہ نہیں ہمارے روحوں میں آ گئی، وہ نہیں ہمارے ضمیروں میں آ گئی. آج ہمارے اندر وہ نہیں موجود ہے. آج ہم اس نہیں کی امین ہیں. آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے. ابھی جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، جو مجلس سن رہے ہیں، میں آپ کے اندر سے وہ نہیں نکالنے لگا ہوں جسے میں نے مجلس کے آغاز میں شروع کیا تھا کہ 26 رجب کو حسین نے کہا تھا نہیں، وہ نہیں اب آپ جو سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کے اندر سے نکالنے لگا ہوں کہ وہ نہیں کریم کربلا نے آپ کے اندر کیسے چھپا کے رکھی ہے. امام حسین نے ہمیں وہ نہیں ایسے تحفے میں دی، اللہ سے خریدی اور نوکروں کو خراب میں بانٹ دی، ایسے خراب میں بانٹ دی ہے. آج ہمیں بندے کہتے ہیں ماتم چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. زنجیر نہ پڑھو، ہم کہتے ہیں علی الولی اللہ نہ پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم پڑھیں گے. بندہ ولایت والا ہے، جو بندہ عقیدے والا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یار اس سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس نے کون سا سمجھنا ہے. اسے کھپا کے دیکھ لیں، جتنا بھی مغز کھپا کے دیکھ لیں، یہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ نہیں جی میں علی ولی اللہ نہیں چھوڑوں، نہیں جی میں زنجیر کا ماتم نہیں چھوڑوں گا. اسے ہم فتوے دکھاتے ہیں، اسے ہم بحث کرتے ہیں، اسے ہم کتابیں دکھاتے ہیں، یہ علی نہیں چھوڑتا، یہ ماتم نہیں چھوڑتا، یہ عقیدہ نہیں چھوڑتا. بھائی کیسے چھوڑے؟ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسین نے ہمیں حسینی بنا کے بتا دیا ہے کہ حسینی کبھی بھی یزیدی کی بیعت نہیں کرتا. ہمارے پاس نہیں ہے جو حسین ابن علی نے. اگر 28 رجب کو کسی نے امام حسین کا غم کیا اور اس کے پاس وہ حسین کی نہیں ہے تو سمجھو کہ اس نے پھر حسین کو اپنایا نہیں. حسین ابن علی کو ماننے کے لیے بہت سو کو نہیں کہنا پڑتا ہے، نہیں کی ضرورت پیدا کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ نہیں کہتے ہیں پھر آپ کو اس نہیں کی سزا ملتی ہے، پھر آپ کو اس نہیں کے لیے سوشل بائیکاٹ دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے پڑتے ہیں،
तन्हाई करनी पड़ती है, छुप छुप की मजलिसें करवानी पड़ती है, एक दूसरे के साथ ताउन खत्म हो जाता है, लोग आपको हकारत की नजर से देखते हैं। ये सब कुछ किस वजह से होता है कि आपने नहीं कहा। दुनिया ये कानून है, ये कानून हुसैन इब्न अली है। आप नहीं कहेंगे तो आपको तन्हा होना पड़ेगा, आप हाँ कहेंगे तो आपको दरबार की पहली नशिस्त में बिठाया जाएगा, आपको मेंबर बनाया जाएगा, आपको ट्रस्टी बनाया जाएगा, आपको अदारे का सरबराह बनाया जाएगा, आपको अदारे का खजानची बनाया जाएगा, आपको डोनेशन मिलेगी, आपको बेहतरीन जमीन मुहैया की जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा हाँ कहने की वजह से। आप कहेंगे, आप गाली, आप नुसैरी, आप MI6 के एजेंट, आप मुशरिक, आप ये सारे वो तमगे हैं जो नहीं कहने की वजह से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कायनात का हर इल्जाम कबूल है, लेकिन हम कभी भी नहीं को नहीं छोड़ सकते। बेशक बेशक हमारे पास ये एक ही हमारे पास, हमारे सर से लेके पांव तक हमारे अमाल में कुछ भी नहीं है अली को दिखाने के लिए। एक अमल है कि मौला हमने तेरी विलायत पे समझौता नहीं किया था, हमने कहा था अली नहीं छोड़े, मातम नहीं छोड़े, आजादारी नहीं छोड़े। मौला हमने दुनिया छोड़ी, हमने सब कुछ छोड़ा, नहीं की खातर हुसैन अलैहिस्सलाम को वतन छोड़। आसान काम है वतन छोड़। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आप में से जहां जहां ये मैंने सुनी जा रही, कसरत उन लोगों की है जो वतन से दूर। लेकिन आप वतन से दूर जितने मर्जी आबाद हो जाएं, आपको अल्लाह इतना रिस्क दे दे, मेरा मालिक मेरी दुआ है, लेकिन फिर भी वतन नहीं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे कब्र मेरे वतन, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं वतन के साथ जुड़ा। आपके पास क्योंकि 27 और 28 की दरमियानी शब है, जब मैं वो 28 की सुबह हो गई, कि जो रात जिस रात में आप बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुदा पढ़ने लगा हूं, और यकीनन आपकी हाय निकलेगी। इस पूरी रात मजलूम करबला एक एक मुसलमान के दरवाजे पे गए और दस्तक दे दे के कहा है, फला इब्ने फला, मैं हुसैन इब्ने अली वतन छोड़ के जाऊं। अगर चले जाते रात के अंधेरे में तो कल को कोई कह देता कि हुसैन ने रात के अंधेरे में वतन छोड़ा, हमें पता ही नहीं, हमें खबर होती है हुसैन का साथ देता। हुसैन इब्ने अली एक दरवाजे पे गए, दस्तक दे दे के कहा, फला इब्ने फला, मैं शक छोड़। जब मुसलमान दरवाजा ना खोलते तो मैं सरदार से माफी मांग के अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। हुसैन दरवाजे में सर रख के आहिस्ता आवाज में कहते, अकेला नहीं जा रहा, अली की बेटियां साथ जा रही। शायद किसी मुसलमान को इस बात पे आए कि नबी की बेटियां जा रही। दरवाजे बंद रहे, रोने के लिए अगला जुमला कहूं, आराम करती रही मुसलमानों की बेटियां, सामान बांधती रही अली की बेटियां। खतरे में आ गया कुरान का वजूद, शबीर से आयतें लेके निकल पड़ी। करीम करबला अपने घर में आए, अपने घर में तैयारी देखी, सीधे गए कब्र रसूल पे, नाना की कब्र पे रो के हुसैन इब्ने अली का, नाना तेरा हुसैन वतन छोड़ा। कब्र मुस्तफा से आवाज आई, हुसैन कहाँ? फरमाया, नाना तेरे जाने के बाद तेरा शहर शरीफों के रहने के काबिल नहीं रहा। नाना तेरे जाने के बाद शरीफों के दरवाजों पे आग लगती है, नाना तेरे जाने के बाद शरीफों की बेटियों को मारा जाता है, जनाजों पे तीर लगते हैं, नाना मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन मैंने बड़ी मेहनत करके यसरब को मदीना किया था, हुसैन तू कहाँ जाएगा?
वतन तो रसूल का भी मक्का नहीं था, रसूल भी मक्का छोड़ के मदीना आए थे। फरमाया हुसैन मैंने तो बड़ी मेहनत के साथ मदीना आबाद किया था। हुसैन रो के कहते नाना तूने यसरब को मदीना किया, तेरे पास मेरी नानी खदीजा की दौलत थी, तेरे पास मेरे दादा अबू तालिब का रोग था, तेरे पास मेरे बाबा अली की तलवार थी, तेरे पास मेरी माँ फातिमा की दुआएं थी। नाना तुम सब ने मिल के शहर बनाया जिसका नाम मदीना रखा। नाना मैं हुसैन जा रहा हूँ, नाना मैं कहीं जंगल में जाके अपना शहर बनाऊंगा। आवाज आएगी हुसैन तेरे पास क्या है? फिर मैं मेरे पास अकबर की जवानी है, मेरे पास उसके बाजू है, मेरे पास असर की कमसनी है, मेरे पास आलिया की चादर है। नाना मैं वादा करता हूँ मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा तो हर शबी 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर में आए मुझे हुसैन न कहना। नाना मैं वतन छोड़ रहा हूँ। कब्र मुस्तफा से आवाज है हुसैन वतन छोड़ना आसान नहीं है। हुसैन मुझे बता तेरी तैयारी क्या है? अब जो रोने की नीयत से आयो जब कहा हुसैन तैयारी क्या है, आवाज है उठ नाना मैं तुझे अपनी तैयारी बताऊं। नाना मैंने 40 दरवाजों को ताले लगा दिए तेरा दीन बचाने की खातिर। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ूंगा। मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना मैं मक्का में जाके बड़े एहराम तोड़ूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना मैं मुस्लिम का लाशा देखूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र मोहम्मद से उठे करीम करबला अपने सर से अमामा उतार के कब्र मुस्तफा की पाइती पे रखा। हाथ मांग के कहा नाना तुम परेशान न हो, नाना मैं वादा करता हूँ मैं 2 मुहर्रम करबला के जंगल में उतरूंगा। हुसैन जंगलों में उतरने से अगर दीन न बचा, फरमाया नाना तू ना घबरा, 7 मुहर्रम मेरी ज़ैनब प्यासी हो जाएगी। हुसैन अगर मेरा दीन न बचा, नाना मेरी सकीना प्यासी होगी। हुसैन अगर मेरा दीन न बचा, कब्र रसूल पे गिर गया सैयदा का लाल, रो के कहता नाना 10 मुहर्रम को करबला के टीलों पे आना, मैं अकबर के जिगर से बच्चे निकालूंगा, मैं कासिम के टुकड़े उठाऊंगा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा, मैं औरत के लाश से उठूंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से 71 जनाजा निकलेगा। कब्र मुस्तफा की आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, रोके का नाना तेरा दीन बचाना है मैंने। नाना सर से रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल, मैं तब तक सर से नहीं उठाऊंगा जब तक बाबे की विलायत न बचाऊं, तेरी रिसालत न बचाऊं। आवाज है हुसैन अगर तेरे सर देने के बाद भी दीन न बचा। हुसैन उठे, दामन को झाड़ा, रोके कहते जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया, अब नाना आप बोलिए आपके दीन को चाहिए क्या? अभी नबी नहीं बोले थे या सैयदों के घर से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज नानी से वादा कर, करबला जाने हुसैन जाने, अली की बेटियां जाने। मुस्तफा से उठी क्योंकि रोने की आप है, तैयारी इतनी लंबी है हुसैन की कि 1 घंटा चाहिए सिर्फ हुसैन का घर से निकलना पड़ने के। करीम करबला कब्र रसूल से उठे, कब्र रसूल से उठ के हुसैन इब्ने अली जब घर में आए तो घर का दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा बंद। हुसैन इब्ने अली को ऐसा महसूस हुआ कि वो दरवाजे के पीछे है। फरमाया कौन है दरवाजे के पीछे? दरवाजा खुला तो माँ की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। मेरी आलिया ने बाप की दाढ़ी मैंने इतना बता तो रोया क्यों था? अब जितने भाई हैं अल्लाह हर एक का भाइयों वाला मान सलामत रखे। हुसैन रो के कहते हैं ज़ैनब आज मुझे हसन बड़ा याद आता है, आज हसन होता मैं मशवरा करता। रो के कहती है क्यों मशवरा? हसन से करना था मुझसे कर, हसन भी मैं हूँ, अली भी मैं हूँ। हुसैन रो के कहते हैं आलिया नाने का दीन बचाना है, बाबे की विलायत बचानी है, मदीना को हो जाए। हुसैन मुझे खबर है मैं तैयार हूँ, लेकिन आलिया महाज 2 है मैं अकेला हूँ। हुसैन कौन से महाज? फरमाया आलिया एक करबला एक शाम, अगर मैं दीन करबला में बचाऊं शाम में बाकी किनारे बन जाएंगे, मेरी करबला की मेहनत जाया हो जाएगी। अगर मैं शाम कातिल के घर चला जाऊं तो करबला के सहरा में खून कौन बहाएगा? आलिया रो के कहती है आई के सामने, अब जो बहनों वाले बैठे हैं वो इस पे आई कहेंगे। माता जो कहती मुझे सिर्फ इतना बता दोनों में से मुश्किल महाज कौन सा? हुसैन रो के कहते हैं आलिया शाम के लोग बड़े कमीने, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी ज़ैनब जाने। हुसैन को करबला रहना
मैं वादा करती हूँ शाम से तब तक उठूंगी नहीं जब तक दीवारें न कहे कि हुसैन हक पे। करीम करबला की आवाज आई, मरहबा शरीकतुल हुसैन। लेकिन अली की बेटी आलिया, मुझे बता, फौज एक है, महाज दो है, मैं एक फौज दो महाजों पे कैसे लड़ाऊं? रोके कहती तो दुल्हन तकसीम करने वाले की बेटी हूँ, चल फौज तकसीम करते हैं। ऐसे कर, अकबर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे, हुसैन ऐसे कर, कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, लेकिन एक एहसान कर, अगर हो सके एक सजाद मुझे दे दे। याद आए मैं तेरे लाल का चेहरा देखूं। ये जुमला कहने के बाद फौज तक से गली की बेटी, लेकिन अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास को कौन बताएगा? दरवाजे पे बुला, अलमो वाला गाजी, सैयदों का मान अब्बास, आज हमारी हालतें सुनने वाला अब्बास, जो अपने घर में चलता था तो मदीने की गलियों में लर्जा आता था। ज़ैनब की आवाज़, अब्बास को मेरे हुजरे के दरवाजे पे बुला। अब्बास रोते हुए आलिया के दरवाजे पे सर झुकाया, अमामा उतारा, आवाज़ अस्सलामु अलैकुम, रो के कहती है अब्बास, पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो कहता जाए वो करता जा। इतना कहना था, हुसैन का कदम हुजरे से बाहर आया, गाजी ने अपना अमामा उतार के हुसैन के कदमों पे रखा, रोकेगा मैंने इनकार कर दिया था, आपने पहल से आखिरी जुमला पढ़ने लगा, मातम के लिए हुसैन की आवाज़, अब्बास जल्दी कर, अब्बास फरिश्ते, अब्बास ने कहा मौला किनकी? फरमाया नाम लिखवाओ, उनके घर जाके क्या तैयारी करो, तुमने हुसैन के साथ सफर करना है। हाशमियों के नाम लिखवा दिए, सहाबा के नाम लिखवा दिए। नाम लिखने के बाद अब्बास ने कागज बंद किया, हुसैन की आवाज है, बात जल्दी न कर, कुछ नाम अभी बाकी है। अब्बास की आवाज है, मौला कौन से नाम है? फरमाया अब्बास लिख, ज़ैनब बिन्त अली। ज़ैनब बिन्त अली का नाम आना था, कलम गाजी के हाथों से गिर गई, कदमों में गिर कर मदीना छोड़ेगी। आवाज आई, हाँ अब्बास, ज़ैनब मदीने से जाना पड़ेगा। रोके कहता, मेरे होते हुए अली की बेटी मदीने से चली जाए, मैं जवाब करूंगा। आवाज आई, ज़ैनब की चादर ने नाने का दीन बचाना है, चादर का नाम रोते हुए दौड़ के वहां गए जहां अब्बास की बहन रुकैया बैठी थी। पकड़ा, हुसैन के सामने लाके खड़ा किया, रो कहते तुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, अगर मेरी रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन हो, ऐसे कर रुकैया साथ ले जा, अली की नहीं करता मेरे चादर से जाए। दिल चाहता है कि इतना मुसाहिब हो जाए, लेकिन क्या करूं, इतनी मुश्किल तैयारी है हुसैन इब्न अली की। बस एक विदा पढ़ने लगा हूँ, जो 28 में जब अगर ना पढ़ूं तो मेरे दिल की तसल्ली कभी नहीं हुई। 28 के बाद अब शबान आ जाएगा, फिर आपने हुसैन को खुशियां आ जाएंगी, रमजान, शवाल, जिकात, इलाज, मुहर्रम, सफर, हम रोते रहेंगे अली की बेटियों को, हर जुमेरात रोएंगे, हर दिन रोएंगे, हर रात रोएंगे। आज 28 रजब है, सादात से माफी मांग के मैं मातमदार होके आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है। मैं सिर्फ अली की बेटी का बदन से निकलना सुनाने लगा हूँ, जिससे पूरा साल आप ज़ाकिर उलमा से सुनते हैं कि बाजारों में कैसे गई, दरबार में कैसे गई। आज मुझसे 28 रजब सुनिएगा, घर से निकली तो कैसे निकली, जब हर कोई ऊँटों पर बैठ गया, सामान तैयार हो गया, बनी हाशिम के मोहल्ले में ऊँट खड़े थे, मौला हुसैन की आवाज के पास, जी मौला, अब्बास हर कोई आ गया, मौला हर कोई आ गया, अब्बास चले। अब्बास की आंखों के आंसू मौला मुफद्दल अब्बास की दाढ़ी पे आए। हुसैन करीब आके थे, गाजी रोए क्यों? अब्बास आहिस्ता से कान में कहकर, मौला आलिया नहीं आई, अली की बेटी नहीं आई। फरमाया अब्बास रुकिए, मैं लेके आता हूँ। यूं बनी हाशिम के दरबार में हुसैन चले, चलते हुसैन अली आलिया के दरवाजे पे गए, जैसे सैयदा के दरवाजे पे नबी सलाम करते थे, जैसे बहन के दरवाजे पे जाके सलाम करने का। आलिया अगर कहे तो पापा लेके चले। अगला जुमला सादात, मुझे माफ कीजिएगा, अली की बेटी की आवाज हुई, अगर आप कहें तो मैं घर से बाहर निकलूं। इतना कहना था, हुसैन रोते रोते जमीन में बैठ गया, रो के कहते सांसें खत्म हो जाती मेरी, मैं जिंदगी में कभी तुझे बाहर निकलने का ना कहता, लेकिन आलिया
विलायत को भी बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। बीबी लोग कहती ना घबराइए, हुसैन मैं आ रही हूँ। कह के बीबी ने ततहीर वाले हुजरे का पर्दा उठाया, सर से लेकर पांव तक माँ की चादर में लिपटी हुई कुरान की सूरत में कदम बाहर निकाला। अकबर ने दौड़ के अपना कांधा आगे किया, बीबी ने अकबर ने सूरा मुजम्मल की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना बाएं हाथ बाहर निकाला, हसन का यतीम दौड़ के आया, बीबी ने कासिम के कांधे पे हाथ रखा, अली की बेटी ने दायां पांव बाहर निकाला, बायां पांव बाहर निकाला, और मोहम्मद ने अपने सरों से अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान दिखाने शुरू। आगे आगे अल-मुवाला अब्बास तलवार निकाल के कह रहा था अल-हिजाब अल-हिजाब अल-हिजाब, ओ परिंदों परवाज बंद कर दो, कोई फरिश्ता जमीन की तरफ ना देखे। अली की बेटी जा रही है इस पर्दे के अहम के साथ। अली की बेटी अपनी ऊंट के करीब पहुंची, ऊंट के करीब आना था, जिंदगी में पहले सवारी करने लगी थी। ऊंट सैयदों के शहर के अंदर बैठा हुआ था, बीबी ने ऊंट पे सवार होना था। बढ़ के जल्दी से आगे अब्बास ने अपने दोनों जानू फेंके, जैसे काली कुरान के लिए झुकता है। अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाह, नौकर सवार करवाए। फरमाया सवार नहीं करवाना। अब्बास के कदम हटे, अली अकबर आगे बढ़े, रोके कहते मुझे बेटा कहा है, मुझे 18 साल बुर्ग होने वाला है, आज मैं बेटा बन के सवार करवाऊं। अकबर उठ जा, तुम्हें सवार नहीं करवाना। दौड़ के कौन मोहम्मद आगे आए, फरमाया हम सवार करवाए, फरमाया आज तुमने भी सवार नहीं करवाना। हसन का यतीम आगे बढ़ा, कदमों पे हाथ रख के कहने लगा वो तो भाई नहीं, लेकिन भाई की जगह पे तो हूँ ना, अगर आप कहें तो मैं कासिम सवार करवाऊं। फरमाया कासिम तूने भी सवार नहीं करवाना। सारे हाथ निकल रहे थे। हुसैन इब्न अली आगे बढ़े और रो के कहा आलिया कहीं इस इंतजार में तो नहीं कि हुसैन सवार करवाए, तो आप बिस्मिल्लाह मैं हुसैन सवार करवाता हूँ। भाई का हाथ उनके कहती हुसैन पहली बार जिंदगी में तुझे इनकार करने लगी हूँ, आज तूने भी सवार नहीं करवाना। हुसैन कहते कौन सवार करवाएगा? रो कहती आज वो सवार करवाए जिसने शाम के बाजारों में उतारना है, जिसने पीछे हट रहे थे, ये सैयदुल साजिदीन कोहलियों के पास चले गए। आवाज आई बिस्मिल्लाह, सज्जाद सवार और मेरी शाम की कहते और मेरी जरूरत हुसैन मेरे मालिक तुझे इस कुर्सी का वास्ता, इस कुर्सी को बड़ी नसर की बारगाह में कबूल फरमा, मेरे मालिक सैयदा की बारगाह में कबूल फरमा, फातिह शाम की बारगाह में कबूल फरमा, करीम करबला की बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे सफर हुसैन का वास्ता, जो जो मुसाफिर अपने घरों से निकले हैं, मेरे मालिक उन्हें खैरियत के साथ अपने वतन वापस लौटा। जो बेऔलाद हैं मेरे मालिक उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक जहाँ बैठ के आज का ये जिक्र हुआ और जहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ इस मजलिस को सुना जा रहा है, मेरे मालिक उन घरों को आबाद शाद फरमा, उन्हें मार्फत अता फरमा, उन्हें खातिर बलियाती रजी और सवाबी से महफूज महमूद फरमा। जो मोमनाओं में वबा नज़री है, फरीहा नज़री है, इसके अलावा जितने भी मोमनात बीमार हैं, जितने मोमिनीन बीमार हैं, जिन मोमिनीन ने मुझे दुआओं में लिखा रखा है, मेरे मालिक उन्हें सेहत अता फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा, नसीब फरमा, हज़रत हुसैन नसीब फरमा। हमारे भाई बाज़र के बेटे कायम को मेरे मालिक कामिल जिंदगी अता फरमा, सेहतमंद जिंदगी अता फरमा, बेटियों के नसीब नेक फरमा। मेरे मालिक हमें वलीउल असर का नौकर बना, हमें कायम का सिपाही बना, हमें कायम का नासर बना, हमें कायम की मोहब्बत अता फरमा, हमें वलीउल असर के कदमों में शहादत की मौत अता फरमा। माँ हुसैन अल्लाह